مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور آخر پر نچوڑ یہ نکالا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے، نیک کام بڑھ چڑھ کے کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ہی وہ ڈرا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ امید اور خوف دونوں طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ قیل الایمان بین الخوف والرجاء، یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح بدلتے موسم کا پتہ نہیں چلتا، انسان کی کیفیات کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو مختلف کیفیات انسان کی ہوتی ہیں، کبھی اس کو خوف فائدہ دیتا ہے، کبھی امید فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ فإن الخوف اذا فارق القلب خربا، اس لیے کہ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے دل بگڑ جاتا ہے۔ والغالب على نفس الفتور والکسل عن الطاعات، اور جب دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو دل سے اطاعت گزاری میں سستی شروع ہو جاتی ہے۔ والمیل الی الشہوات، اور انسان پھر شہوات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ودواء ذلک الخوف، اور اس کی دوا اللہ کا خوف ہے۔ فاما من دام علیہ الخوف، اور جس بندے پر زیادہ ہی خوف کی کیفیت رہے، حتی مال الی القنوط، حتیٰ کہ وہ مایوس ہونے لگ جائے، فینبغی ان یداوی بالرجاء، تو چاہیے کہ پھر اس کا دوا امید کے ساتھ کرے۔ ویذکر سعۃ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرے۔ مثال الخوف والرجاء، خوف اور امید کی مثال ایسی ہے کمثل الحرارۃ والبرودہ، جیسے انسان کے جسم میں حرارت اور ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ومن غالب علیہا احدہما یداوی بالآخر حتی یرجع الی حد الاعتدال، ٹھنڈک مزاج میں آ جائے تو پھر حرارت پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، اور طبیعت میں حرارت ہو جائے تو ٹھنڈک پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ طبیعت اعتدال میں آ جائے۔ اور حدیث مبارکہ ہے لو وزن خوف المؤمن ورجاؤہ لاعتدل، اگر مومن کے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے، ان دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر برابر، یعنی امید اور خوف برابر برابر، جو کیفیت ہوگی اسی کے حساب سے وہ کبھی اپنے اوپر خوف کو طاری کرے، کبھی اپنے اوپر امید کو طاری کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گدھا گڑھے میں جا گرے، اس کو نکالنے کے لیے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چارہ دکھاتے ہیں، تو وہ چارے کو دیکھ کے خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خود نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں۔ تو چارہ دکھانے کا نام امید اور ڈنڈا لگانے کا نام خوف۔ جیسے گدھا نکل آتا ہے گڑھے سے، انسان کا نفس بھی گناہوں